باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 11 صفحہ نمبر 33 سطر نمبر 4۔ درس نمبر 10 میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر شک ہو بعض اعضاء وضو میں فراغ کے بعد تو اس شک کی طرف التفات نہ ہو۔ شک ہو طہارت میں اور یقین ہو حدث کا تو اپنے آپ کو محدث سمجھے۔ شک ہو حدث میں یقین ہو طہارت کا تو خود کو متطہر سمجھے۔ شک ہو دونوں میں، یہ نہ پتا ہو کہ بعد میں کون سا تھا تو پھر بھی اپنے آپ کو محدث سمجھے۔ کیوں؟ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر بات آ گئی تھی، یہ خارج سے بیان کر چکے تھے، تطبیق کر لیتے ہیں، آسان ہے۔ لِتَكَافُئِ الْاحْتِمَالَيْن، کیونکہ مساوی ہیں دونوں احتمال۔ ہاں دونوں مساوی ہیں، ان میں کوئی مرجح یا راجح نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو محدث سمجھے اور وضو کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک شرط کے ساتھ، إِن لَمْ يَسْتَفِدْ مِنَ الْاتِّحَادِ وَالتَّعَاقُبِ حُكْمًا آخر، بشرطے کہ تعاقب اور اتحاد سے، اتحاد یعنی دونوں کا ہونا، حدث بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ تعاقب کا مطلب ایک دوسرے کے بعد ہونا، اس سے کوئی اور حکم نہ نکلتا ہو۔ مثلا ایک آدمی کی عادت یہ ہے کہ جب بھی اسے حدث ہوتا ہے وہ وضو کر لیتا ہے، ادھر اس کا وضو ٹوٹا، ادھر اس نے وضو کر لیا، تو یہاں پر تو پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹا تھا معلوم ہے، مگر عادت تو یہ ہے کہ وضو کر لیتا ہے، لہذا یہاں محدث نہیں سمجھے گا۔ اس لیے عادت بنا لینی چاہیے کہ بندہ وضو میں رہے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ وضو میں نہیں رہتے، عادت ہے، رہتے نہیں، نماز کے ٹائم پہ رش لگ جائے گا باتھ روم پہ، بھائی پہلے سے وضو سے رہو، نہیں، کھانا بے حساب ہے، ظاہر ہے وضو کیسے رہے گا۔ چلیے، مرجع یا راجع یعنی إِن لَمْ يَسْتَفِدْ مِنَ الْاتِّحَادِ وَالتَّعَاقُبِ حُكْمًا آخر، وہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے وہ وضو کر لیتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو محدث نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے حدث بھی ہوا ہے وضو بھی ہوا ہے، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حدث کے بعد میں تو فوراً وضو کرتا ہوں، لہذا میں وضو میں ختم ہوا۔ اگر وہ نہ ہو، اس کی عادت نہ ہو یہ، تو پھر اگر دو احتمال ہیں تو اپنے آپ کو بغیر وضو کے سمجھے گا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ وضو میں کیوں رہنا ہے؟ صحیح صحیح کہ اگر امام زمانہ کا اعلان ہو جائے تو میں ان کی زیارت کے قابل ہوں، میرے وہ قبلہ و کعبہ ہے، قبلہ و کعبہ کے سامنے کیسے بغیر وضو کے جاؤں گا؟ یہ اس نیت سے وضو رکھیں۔ مرجع کیا مطلب؟ مرجع ترجیح دینے والا، ترجیح، پریفرنس دینے والا۔ ھذا ھو الاقوی والمشہور، یہ ہے ہمارا فتویٰ شارح کا اور یہی ہے مشہور۔ چلیے، ولا فرق بین ان یعلم حالہ قبلہما بالطہارۃ او بالحدث، اس میں فرق نہیں کہ وہ یہ جانے کہ قبل ان دونوں
احتمالین سے پہلے کی حالت کیا تھی، یہ ہمیں غرض نہیں ہے. ان دو احتمالوں سے پہلے کیا تھا، حدث تھا، طہارت تھا یا حدث تھا، اور یہ شک یا شک ہے، اس کو چھوڑ دیں ریگارڈ لیس اس کے. یہ بحث ختم ہو گئی. وربما قیلا، ایک اور قول آ رہا ہے، وربما قیل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه. فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ اس حالت سے اپنی اپوزٹ حالت کو لے گا. کیسے؟ لأنه إن كان متطهرا، اس لیے کہ اگر وہ پاک تھا، باوضو تھا، فقد علم نقض تلك الحالت، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ حالت ٹوٹ گئی ہے، وضو باقی نہیں رہا. وشک فی ارتفاع الناقض، شک یہ ہے کہ وہ ناقص ٹوٹا ہے کہ نہیں، یعنی جس نے وضو توڑا تھا اس کا جبران وضو سے کیا ہے کہ نہیں. لجواز تعاقب طہارت، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دو طہارتیں بعد پشت سر آئی ہوں، دو مرتبہ طہارتیں دو ہیں. حدث جو ہوا ہے دو طہارتوں کے بعد ہوا ہے. حدث جو ہوا ہے کتنی طہارتوں کے؟ دو کے بعد. ایک پہلے تھی، پہلے تو وہ باوضو تھا، ٹھیک، پھر اس نے ایک وضو کیا تھا، پھر حدث ہوا ہے. دو طہارتوں. ہاں، ضد ما علمہ، تو وہ اپنے ضد پہ جائے گا، یعنی جو علم اس کو ہے اس کے اپوزٹ چلا جائے گا. اچھا. وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اور اگر وہ محدث تھا، بغیر وضو کے تھا، فقد علم انتقالہ عنہ بطہارت، اس کو یہ یقین ہے کہ طہارت تو کی تھی، باتھ روم بھی گیا تھا، وضو بھی کیا تھا. شک فی انتقاضها بالحدث، شک یہ ہے کہ اس وضو کا توڑ ہوا ہے کہ نہیں، ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. لجواز تعاقب الاحداث، ممکن ہے کہ کئی دفعہ وضو ٹوٹا ہو، ٹھیک ہے، جیسے وہاں کہا نا تعاقب طہارتین، حدث جو ہے وہ طہارتین کے بعد آیا ہو. یہاں پر یہ ہے تعاقب الاحداث، وضو جو آیا ہے کئی دفعہ ٹوٹنے کے بعد آیا ہو. ٹھیک، یہ بات یہاں ایک مسئلہ بیان کیا. وَيُشْكَلْ، اس پر اعتراض ہے. کیا؟ بِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ حِينَئِذٍ ارتفاع الحدث السابق، یقین تو یہ ہے اس وقت کے پہلے والا حدث تو چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، پہلے جو حدث تھا اس کے بعد وضو کر لیا تھا. وَشَكَّ فِي انتقاضها بالحد، اچھا. اما اللاحق، اور جو دوسرا ہے بعد میں جو حدث آیا ہے، المتيقن وقوعه فلا، اس میں تو وہ تو رفع نہیں ہوا، لہذا وضو کرے گا. وجواز تعاقبه لمثله، اور ممکن ہے اس کے بعد آیا ہو اس جیسا، متکافئ لتأخرہ عن الطہارت، وہ مساوی ہو جائے گا طہارت سے متاخر ہونے کے ساتھ. یہ ہو جائے گا کہ اگر دو ایک جیسے حدث ہوئے ہیں تو ایک طہارت کے بعد دوسرا آیا ہوگا تو دوبارہ ہاں تاخری. ولا مرجحہ، اس میں کوئی مرجح نہیں، پس وضو کرے گا. اس میں کوئی مرجح نہیں ہے نا، وضو کرے گا. نعم لو کان المتحقق، لو کان المتحقق طہارت رافعۃ، اور اگر یہ یقین ہو کہ طہارت رافع آئی تھی جس نے حدث کو رفع کیا تھا. وقلنا بأن المجدد، اور یہ ہم کہیں کہ جو مجدد ہے بعد میں آنے والا وضو جدید، لا یرفع، یہ تو تجدیدی وضو تھا، یہ رافع حدث نہیں تھا. لا یرفع، ہاں ہم نے تو ایسے تجدید کی تھی،
کہ احتیاطاً کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو. ہاں رافع نہیں تھا. او قطع بعدم توجہ الحکم بالطہارت فی الاول, یا یقین کر لے بعدم ہی کہ ہوا ہی نہیں, مجدد ہوا ہی نہیں, توجہ الحکم بالطہارت فی الاول, تو وہ متوجہ ہوگا حکم طہارت کی طرف فی الاول, کما انہ لو علم عدم تعاقب الحدثین, جیسے اس نے جانا ہوتا کہ دو حدثین جو پشت سر آئے ہیں ایسے نہیں ہے بحسب عادت ہی, کیونکہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہ 2 مرتبہ وضو ٹوٹے اور وہ وضو نہ کرے, بلکہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے وہ وضو کر لیتا ہے. اور فی هذه الصورة, یا اس صورت میں تحقق الحکم بالحدث فی الثانی, تو دوسرے کے لیے حدث آ جائے گا, پہلے کا ختم ہو گیا, کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 حدث میں وضو نہ کرے, تو پھر بھی پلٹیں گے کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا, کیونکہ پہلے کا توڑ ہو گیا تھا وضو سے, دوسرے حدث کا توڑ نہیں ہوا. تحقق الحکم کرے گا حکم بالحدث فی الثانی, تو حقق الحکم, حکم محقق ہو جائے گا حدث کے ساتھ فی الثانی. الا انه خارج عن موضع النزاع بل ليس من حقیقت الشک فی شیء الا بحسب ابتدائه, وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه. اب آ جائیں ذرا مسائل, یہ ذرا نوٹ کر لیا, یہ تو کل بیان ہو چکا تھا. اب مسائل, اب آج ابھی سن لے ذرا غور سے, مسائلوں میں کیا ہے. مسائل بیان ہو رہے ہیں, اور آج انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے فصل اول ختم ہو جائے گی. مسائل, مسئلہ کی جمع ہے مسائل. نمبر 1, مسئلہ نمبر 1, واجب ہے متخلی پر, باتھ روم یوز کرنے والے پر واجب ہے ستر العورت, آگے پیچھے کو چھپائے. یہ حکم نمبر 1. قبول کو بھی چھپائے, دبر کو بھی چھپائے. کس سے چھپائے؟ ایسے شخص سے جو محترم ہو. چھوٹا بچہ ہے, وہ محترم شمار نہیں ہوتا, اس سے اگر نہ بھی چھپائے تو حرج کوئی. نمبر 1 واجب. نمبر 2, پہلا واجب کیا ہوا؟ آگا پیچھا چھپا. نمبر 2 وَتَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَدَبْرِهَا, واجب ہے کہ منہ نہ کرے کعبہ کی طرف اور پشت بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, یہ سینہ سامنے نہ ہو, پشت سامنے نہ ہو, سائڈیں ہو جائیں تو حرج کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. کتنے واجب ہو گئے؟ 2. تیسرا واجب وغسل البول بالماء مرتين, پیشاب اگر کیا ہے یورین تو کتنی مرتبہ دھوئے؟ 2 مرتبہ. چلیے. نمبر 4 اگر براز ہے تو بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے, اگر وہ عادتاً براز پھیل گیا ہو. ہاں, اگر نہ پھیلا ہو تو پھر پتھروں سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. کتنے ہو گئے واجب؟ اچھا. سوال, کتنے پتھر استعمال ہوں گے؟ 3. ہاں, فصلاح ستوہ براز پخانا کیا کہتے ہیں؟ سٹول. یورین اور سٹول. ٹھیک ہے. 3 پتھر. ان 3 پتھروں کی شرط یہ ہے, ان 3 پتھروں کی پہلی شرط کہ وہ نئے ہوں. نمبر 2 پاک ہوں. نمبر 3 خشک ہوں. ہاں, یہ شرطیں ہیں 3. پاک, نئے, خوش.
اگر نئے نہ بھی ہوں تو پھر واشڈ ہوں، پاک ہوں، دھو لیے گئے ہوں، پہلے یوزڈ نہ ہو، یوزڈ ہیں تو پھر دھو ہی گئے ہوں. ہاں. سوال، آیا پتھروں کی جگہ کوئی اور چیز بھی استعمال ہو سکتی ہے غائط براز کے پاک کرنے میں؟ فرماتے ہیں ہاں، شبہ احجار، جو پتھروں کی مانند ہو، سخت چیز، کپڑا، سخت کپڑا، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لکڑی بھی استعمال ہو سکتی ہے، لکڑی، سخت کپڑا، سخت کاٹن، یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اینٹ یا بجری، اینٹ سے ہو سکتا ہے. ہاں ہاں، یعنی سفال جس کو کہتے ہیں نا، بجری اینٹ نہیں، بجری، اینٹ نہیں. بجری اس کو کہتے ہیں ہمارے اس. ٹھیک ہے، ان سے بھی سوال، آیا اگر 3 سے زیادہ پتھر استعمال کیے جائیں تو کہتے کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر اصل نجاست زائل نہ ہو تو 3 سے زیادہ کرنے بھی پڑیں گے. ہاں سمجھ گئے جناب؟ جی. 3 سے زیادہ واجب ہو جائیں گے. ایک اور سوال، 3 نوکوں والا پتھر استعمال کر لیا جائے؟ فرماتے ہیں جائز نہیں. ہاں، ایک اور سوال، آیا پتھر بہتر ہے یا پانی؟ فرماتے ہیں پانی تو ہمیشہ بہتر ہے. اگرچہ پتھروں سے جائز ہے تطہیر، مگر بہتر کیا ہے؟ پانی. بلکہ اگر براز پھیل گیا ہے تو پانی ہی ہے. ہاں جو اسے صاف کر سکے. بالکل، یہ واجبات ہو گئے. یہ پڑھ لیں، اس کے بعد مستحبات پڑھتے ہیں. مسائلو یجب علی المتخلی ستر العورت، واجب ہے متخلی تخلیہ سے کہتے ہیں بیت الخلا، تخلیہ خلوت کی جگہ اور خالی ہونے کی جگہ تخلیہ، اس لیے واجب ہے متخلی پر، باتھ روم یوز کرنے والے پر کیا واجب ہے؟ ستر العورت. نمبر 1، قبولاً ودبرا، آگے بھی چھپائے اور پیچھے بھی چھپائے. کس سے؟ الناظر محترم، اس دیکھنے والے سے جو محترم ہے، یعنی حیوان کے سامنے کوئی حرج نہیں. اچھا، بچہ ہے غیر ممیز، ٹھیک ہے، اپنی بیگم کے سامنے کیا حکم ہے؟ شاباش، ویری گڈ، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ہاں احترام. شاباش. ہاں، ابھی ایک مسئلہ ہے میرے پاس کہ طلاق کا کیس آیا ہے کہ بیگم جب باتھ روم یوز کرتی ہے تو دروازہ بند کر دیتی ہے، اسی میں طلاق دے دیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو جا، تو بیچاری حیا کر رہی ہے، شرم کر رہی ہے، اندازہ لگا یہ پاگل کہیں گے. تھوڑا سا شرم و حیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہاں دیکھ لیں کیسا ہے وہ کہہ رہے جناب. ویسے تو ہم استری بھی اندھیرے میں اجازت ہے. دیکھیں نہیں،
اگرچہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ روشنی میں بھی ہم استری کریں، مگر مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ چراغ کھول کر کے، اسلام حیا کا مذہب ہے، کمال ہے. شرم و حیا کا مذہب ہے، ورنہ آپ کے بچے بے حیا پیدا ہوں گے، وہ پھر گوریاں کالیاں تاڑیں گے، ہے نا؟ ہاں اچھا وہی جانوروں والا کام ہے. جی ہاں. بالکل درست فرمایا. وَتَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، دوسرا واجب یہ ہے کہ قبلہ رخ نہ بیٹھے، ترک کرے اسے. بے مقادیم مقادیم مقدم کی جمع ہے، صحیح سب یہ ہے مقدم، آگے یہ پورا اس کو مقدم. مقادیم استقبال قبلہ نہ کرے، بے مقادیم بدن، فرنٹ سائڈ آف باڈی، مقادیم بدن اس کے ادھر نہ ہو. بدب رہا، پشت بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، یہاں آپ کے اسلامک سینٹر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کذالک فی البناء وغیرہ، یہ حکم جو ہے بلڈنگ کا بھی یہی حکم ہے، بنی ہوئی ہو یا آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوں. وہ کیا کہتے ہیں جھنگ والے، کہاں گئے تھے؟ جنگل پھرن گیا تھا. جنگل پھرن سے یہ ہاں باہر گیا تھا. شاباش شاباش. اور مہمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ بارو ہوا، یہ مطلب ٹھیک. ہم تو خیر کوئی گل نہیں رہی ہے جی، ظاہر ہے ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی بہت ہے، بہت ہے. 60% ابھی بھی وہی ہے. اچھا اچھا جناب دیکھ لیں. وَدَبْرِهَا، اور اسے ہاں پشت بقبلہ نہ کرے. کذالک فی البناء وغیرہ، یہ حکم ہے بنا میں یعنی بلڈنگ میں یا جنگل میں، دونوں جگہ یہی حکم ہے. اچھا وغسل البول بالماء مرتين كما مر، تیسرا واجب یہ ہے کہ دھوئے پیشاب والی جگہ کو پانی کے ساتھ 2 مرتبہ، کما مرہ جیسے پہلے ہم پڑھائے. وَكَذَا يَجِبُ غَسْلُ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ التَّعَدِّي لِلْمَخْرَجِ، اور اسی طرح واجب ہے براز کا دھونا، براز والی جگہ کا دھونا پانی کے ساتھ، مع التعدی، جب وہ پھیل جائے، للمخرج، مخرج پرائیویٹ پارٹس، بِأَن تَجَاوَزَ حَوَاشِيهِ، کہ سائیڈوں سے آگے چلا جائے، جو مقام دبر کی سائیڈیں ہیں ان سے آگے چلا جائے. وَإِن لَمْ يَبْلُغِ الْعَلْيَةَ، اگرچہ وہ یہ جو مخصوص جگہ کے آگے جوڑ والی جگہ ہوتی ہے وہاں تک نہ بھی پہنچا ہوا ہو، علیہ اس جگہ ہو. علیہ بھی آیا ہے، الیہ بھی آیا ہے، دونوں طریقے سے پڑھیں گے. الیتین بھی کہتے ہیں، الیتین دونوں سائڈوں کو، صحیح صاحب دونوں سائڈوں کو الیتین. وَإِلَّا، جیسے خصیتین نہیں ہوتے، خصیتین الیتین، خصیت کے پیچھے والی جگہ کو الیتین کہتے ہیں، دونوں سائڈوں کو. وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَتَعَدَّ الْغَائِطَ الْمَخْرَجِ، اگر براز مخرج سے پھیلا نہیں، فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، 3 پتھروں کے ساتھ بھی تطہیر جائز. طاہرت، وہ جو 3 احجار ہوں، طاہرتن
وہ پاک ہوں، جافتن خشک ہوں، قالعتن اکھاڑنے والے ہوں، سخت. قلع کہتے ہیں قلع کما کر دوں گا، یہ یہیں سے نکلا ہے قلع کما. قلعی کرنا نہیں ہوتا، قلی کرنا، بھانڈے کلی کرا لو. وہ کلی کیا ہوتی ہے؟ بھانڈوں کو ایک دم ہاں اکھاڑ پچھاڑ کر دیتے ہیں. بالکل ہم بھی ایک زمانے میں کہتے تھے بھائی مجلس پڑھا لو جیسے بھانڈے کلی کرا لو، اس طریقے سے آواز دیتے پھر رہے. ایسے تھوڑی ہو. اچھا فثلاثۃ احجار، احجار کی صفت بنائیں گے تو طاہرۃ جوفۃ قالعۃ، جو پڑھیں گے. ثلاثتوں کی بنائیں گے تو طاہرۃ جوفۃ قالعۃ للنجاست. ثلاثۃ احجار ابکار، وہ باکرہ ہوں، نیو ہوں. بکر سمجھتے ہیں نا؟ بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر ورجنٹی، وہ ورجن ہو. باکرہ عورت کیا ہوتی ہے؟ باکرہ لڑکی باکرہ ہو، ورجن. ہاں ورجن اٹلانٹک کی بھی ہو ورجن. ٹھیک ہے. لم یستنجا بہا بحیث تنجست بہ، ان سے استنجا نہ ہوا ہو. ہاں اگر کسی اور نے کیا ہے استنجا، صحیح صاحب، بحیث اس حیثیت سے کہ وہ نجس ہو گئے ہیں تو استعمال کے قابل نہ رہیں گے. افکار اس لیے او بعد طہارتها، یا استنجا ہوا ہے، وہ پتھر پاک ہو گئے ہیں. علم تکن ابکار، اگر وہ ورجن نہیں ہیں، نئے نہیں. ابکار میں استعمال شدہ نہیں ابکار ابھی تو بتایا باکرہ ورجن نہ بھائی. ہاں علم تکن ابکارن وتنجست، اگر وہ باکرہ نہیں اور نجس ہو گئے ہیں تو پاک ہو گئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غیر اعتبار الطهر. فرماتے ہیں اگر وہ ایسے پتھر ہوں جن کو استعمال کیا گیا ہے پاکیزگی کے بعد، پاک ہونے کے بعد استعمال کیا، عدد مکمل کرنے کے لیے، نجاست ان میں کوئی نہیں لگی ہوئی، کہتے ہیں ان کو بعد نقاء المحل، پاک ہونے محل کے کفت کافی ہے. من غیر اعتبار الطہر، معتبر نہیں کہ آپ پاک کریں، نہیں وہ ٹھیک ہے. فصاعدا عن الثلاثۃ ان لم ينقل المحل بها، اور 3 سے زیادہ ہو جائیں گے اگر محل براز کا پاک نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا. ہاں زیادہ کرنے پڑیں گے. اور شبہھا، یا پتھر ہوں یا شبہ پتھر ہوں، من ثلاث، تینوں میں سے. خیراقن، خیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرا کا پڑنا، کپڑا سخت کپڑا. ابھی یہ جو آپ کا ٹوائلٹ پیپر ہے اس سے بھی اجازت دی ہے علماء نے. اچھا ہاں اجازت ہو گئی. اب شبہ میں یہ بھی آ گیا ہے دیکھیں. ہاں بشرطے کہ پھیلا ہوا نہ ہو. او خزفات، یا صفال، وہ کیا کہا تھا؟ اور بازار سے لے آئے، اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے، یہ میرا جام ہے، صفال وہ جس سے وہ پکی مٹی، پکی مٹی اس کو ٹھیکری ٹھوٹھی ضرور آخر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا او اعواد، یا لکڑیاں، 3 لکڑیوں سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں اور کیا. ونحو ذالک، اسی طرح اور بھی
جو سخت ٹیشو پیپر من الاجسام القالعۃ للنجاست غیر المحترمہ، ان اجسام میں سے ہو جو نجاست کو دور کرنے والے ہوں اور محترم بھی نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ پاکیزہ اوراق کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے یا نعوذ باللہ خاک شفا کے ساتھ آپ، ہاں کربلا کی مٹی، تبھی تو مقدس اردبیلی پتہ ہے آپ کو، کربلا سے باہر جاتے تھے باتھ روم یوز کرنے، جی ہاں، زندگی میں کبھی یوز نہیں کیا باتھ روم اندر، انہوں نے کہا یہ میرے امام کی مٹی کی توہین ہے۔ ہاں جناب، ایسے تو نہیں مقدس بنے نا، کیا بات ہے، جی ہاں، جو دفن ہے ہاں نجف میں، ہاں ہاں جی، وَيُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي ظَاهِرِ النَّص، سوال پیدا ہوتا ہے یہ آپ نے عدد کہاں سے لیا؟ تین کا، فرماتے ہیں نص ہے، معصوم کا سب قول قول ختم۔ سوال معتبر ہے عدد کہاں سے؟ فی ظاہر النص، نص جو ظاہری ہے وہ یہی کہتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ اطلاق العبارت، اور وہ وہی ہے جو اطلاق عبارت کا تقاضا کرتی ہے۔ فلا یجزی ذو الجہات الثلاث، پس تین سائڈوں والے کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک پتھر ہوگا، تین نہیں ہوں گے۔ مجزی یہ ہے کہ تین ہوں عدد، حدیث میں تین کا لفظ آیا ہے، تین نوکوں والا پتھر ایک شمار ہوگا، تین نہیں، ہاں نوکے جتنے بھی ہوں، جی ہاں۔ وقطع المصنف بغیر الخطاب باجزائہ، مصنف صاحب نے اس کتاب کے علاوہ تو جناب جائز قرار دیا ہے نوکیلے پتھر کو، تین مرتبہ، ہاں، وَيُمْكِنُ إِدْخَالُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي شِبْهِهَا، جناب اشارے فرماتے ہیں، میں مصنف صاحب کی طرف سے جواب دیتا ہوں مسکین کی طرف سے، کہ شاید ان کی مراد یہ شب جو کہا ہے نا، اس شب سے مراد وہ تین نوکوں والا پتھر دیا ہے، اس سے شاید یہ مراد وَلَيْسَ فِي عِبَارَتِهِ، اچھا، وَيُمْكِنُ إِدْخَالُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي شِبْهِهَا، وَعْلَمْ، جان تو ایک اور مسئلہ، أَنَّ الْمَاءَ مُجْزٍ مُطْلَقًا، تحقیق پانی کافی ہے مطلقا، پھیلا ہوا ہو براز یا نہیں، ٹھیک ہے، بل هو افضل من الاحجار، بلکہ پانی احجار سے افضل ہے، علی تقدیر اجزائہا، اس بنا پر کہ فرض کیا جائے کہ کافی ہے پتھر، اس کے باوجود بھی پانی بہتر ہے۔ ولیس فی عبارت ہونا ما یدل علی اجزاء الماء فی غیر المتعدی، یہاں جو عبارت ہے مصنف کی اس میں یہ نہیں ہے کہ کافی ہے پانی غیر متعدی میں، یہاں نہیں ہے، نام یمکن استفادتہ من قولہ سابقا الماء مطلقا، ممکن ہے ہم استفادہ کریں اس قول سے کہ جو پہلے کہہ چکے ہیں، پانی مطلقاً پاک کرتا ہے، پڑھا تھا نا، آب مطلق مطلقاً پاک کرتا ہے، ختم بات، پھیلا ہوا ہو براز یا نہ ہو، اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، آج والے قول سے نہیں۔ وَلَعَلَّهُ اجْتَزَى بِهِ، اس لیے شاید مصنف نے کافی سمجھا ہو، اکتفا کیا ہے، وہاں جو کہہ دیا ہے، اب ضروری تھوڑی ہر وقت ریپیٹ کرتے رہے کہ پتھر تین مطہر ہے مگر پانی مطلق بھی ہے، نہیں کہہ چکے ہیں، کافی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا سید صاحب، واجبات ختم ہو گئے، اب آ جائیں مستحب۔ نمبر ایک، نوٹ کر لیں، نمبر ایک، لوگوں سے دور بیٹھے، نمبر دو، پتھروں اور پانی کو جمع کرے، سبحان اللہ، اس کے بعد ٹائم ہے۔ نمبر تین، سورج اور چاند کی طرف دیکھ کے پیشاب نہ کرے، نہ براز کرے، ہاں۔ نمبر چار، سر چھپا کے بیٹھے۔ نمبر پانچ، باتھ روم میں جائے تو بائیں پاؤں کو پہلے رکھے،
اور نکلے تو دائیں کو عکس المسجد، مسجد میں الٹ ہے، جائے تو دائیں آئے تو بائیں. اور دعائیں پڑھے، مستحب ہے، دعائیں ہیں باقاعدہ. ہاں، اور بائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھے اور دائیں کو کھلا چھوڑ دے. ہاں، کتنے ہو گئے؟ اور دائیں کو بائیں کو زور دے کے بیٹھے، 7 ہو گئے، 6 ہو گئے. دائیں پاؤں پر، بائیں پاؤں پر زور دے، دائیں کو کھلا چھوڑے. دائیں پاؤں اور نمبر 7 استبرا کرے. استبرا کھلا چھوڑے، استبرا کرے. استبرا ہوتا ہے مقام پیشاب کو 3 مرتبہ کھینچنا، یا مقد اور قدیب کے درمیان 3 مرتبہ ہاں ہاتھ رکھنا، نچوڑنا. اور مستحب ہے 8واں مستحب ہے کھانسنا. ہاں، یہاں تو باتھ روم سے نکالنے کے لیے کھانسنا پڑتا ہے، نکلتا ہی کوئی بات. توبہ توبہ اللہ کی بنا. جی ہاں. نمبر 9 استنجا کرے تو بائیں ہاتھ سے کرے، دائیں سے نہیں، مکروہ ہے دائیں سے. نمبر 10 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، جیسے کہ امریکہ میں ضروری ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. مولانا بھی کر رہے ہیں. اللہ. ہاں، اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں؟ ایک فیکٹ ہے. دنیا والے سن لیں، پتہ چل جائے کہ امریکہ میں کتنی مکروہ ہے. بھائی مکروہات لکھ رہے ہیں نا. اچھا جناب، روڈ پہ اگلا مکروہ، روڈ پہ پیشاب نہ کرے، روڈ پہ پاخانہ نہ کرے. ہاں، لوگوں کے بیک یارڈز میں اور حدود میں پیشاب پخانہ نہ کرے. جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں نہ کرے. درخت کے نیچے بیٹھ کے نہ کرے، پھلوں والے جو درخت ہیں. سائے میں نہ بیٹھے جہاں لوگ آ کے آرام کرتے ہیں. بلیوں، چیونٹیوں وغیرہ کی بلوں میں نہ کرے. مسواک نہ کرے پیشاب پخانہ کرتے وقت. کلام نہ کرے، جیسے ہمارے فون پہ لگے رہتے، پیشاب صاحب بھی جا رہے ہیں، فون صاحب بھی کھلے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ ہے نا. کھائے پیے نہیں، جیسے کافی آ کے پیشاب کے وقت پیتے ہیں. پیشاب والی کافی مشہور ہے. ایسے ہی تھا کہ پیشاب جلدی آئے گا. سگریٹ پیتے بھائی مانو باہر پی کے جاؤ، کھانا پینا. سگریٹ تو ویسے ہی مکروہ ہے نا. اچھا جناب، اذان ہو رہی تھی، حاجی صاحب اذان ہو رہی تھی، تو اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے. ذکر الہی کا کوئی حل نہیں. ہاں، کہتے ہیں کیا جائز ہے یا یہ مستحب ہے؟ کہ نہیں، یہ تو مستحب میں شمار ہوگا. ذکر تو خود ہر جگہ ہی بہتر ہے. آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، وہ جائز ہے. حمد خدا کر سکتا ہے، شکر کر سکتا ہے. بولنا تو پڑے. اور نیند اگر ہو تو بول سکتا ہے. نیند اگر ہے، ضرورت ہے، کچھ چیز چاہیے. ہاں، ضرورت میں. چلیے یہ مستحبات پڑھ لیں، فصل تمام انشاءاللہ. وَيُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ عَنِ النَّاسِ، اور مستحب ہے دوری لوگوں سے، بحیث لا یرا تأسیا بالنبی، کہ دیکھا نہ جائے نبی کی تأسی کرتے ہوئے. نبی کو کوئی نہیں دیکھتا تھا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط، حضور کو کبھی باتھ روم کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. ہاں یہ کمال دیکھیں آپ، یہاں ڈھول مار کے کرتے ہیں، ڈنڈورا پیٹ کے کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں باتھ روم جو ہو رہا، ہر ایک کو بتانا ہے، پوری جماعت کو بتانا ہے کہ صاحب بہادر باتھ روم گئے. ٹھیک ہے. والجمع بین المطہرین، اور جمع کرے پتھروں میں اور پانی میں. الماء والاحجار تحسین، فالوئنگ، پیروی، نبی کی پیروی. اور جمع کرے مطہرین میں الماء والاحجار، پانی اور پتھروں. مقدماً للاحجار فی المتعدی، خاص طور پہ اگر پھیلا ہوا ہو براز تو پہلے پتھر یوز کر لے، یا ٹوائلٹ پیپر بغیر. ہاں فی المتعدی وغیرہ ہی مبالغۃ فی التنظیف، اس سے صفائی میں مبالغہ ہو جائے گا، زیادہ قریب پہنچ جائیں گے آپ. ولازالۃ العین والاثر علی تقدیر اجزاء الحجر، اور عین نجاست بھی ظاہر ہو جائے گی اور اثر بھی ہو جائے گا اس بنا پر کہ کافی ہو پتھر. تو کہیں گے کہ بھئی انہوں نے تو پتھر سے پاک تو ہو گئے تھے، پھر احتیاطاً پانی بھی. ہاں وَيَظْهُرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْمُطَهِّرِ اسْتِحْبَابُ عَدَدٍ مِنَ الْأَحْجَارِ مُطَهِّرٌ وَيُمْكِنُ تَعَدِّيهِ بِدُونِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ. مطلق مطہر سے ظاہر ہے، اطلاق مطہر سے استحباب عدد من الاحجار، کہ مستحب ہوگا پھر پتھروں کو 3 کریں، ورنہ تو پانی سے پاک کرنا ہے نا، تو پھر واجب نہیں رہے گا 3. ہاں یہ مستحب ہو جائے گا، پانی پاک تو پانی سے کرنا ہے، تو پھر وہ 3 اگر کریں تو مستحب ہو جائے گا. وَيُمْكِنُ تَعَدِّيهِ بِدُونِهِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بغیر بھی پورا ہو جائے، ضروری نہیں، یعنی پورا عدد نہ بھی ہو تب بھی ممکن ہے، تب بھی پورا ہو جائے استحباب. کیوں؟ لحصول الغرض، غرض یہ تھی کہ براز تھوڑا سا دور چلا جائے. یہ وترک استقبال جرم نیرین، اور مستحب ہے کہ غروب الشمس غروب القمر، نہ الشمس والقمر بالفرج، آگاہ ادھر نہ کریں. اما جہتہما فلا باس، سائڈیں ادھر ہو جائیں چاند کی طرف، کوئی نہیں. وترک استقبال الریح، ایک چیز نہیں بیان کی تھی، جب ہوا کھلی ہوئی ہو، ہوا چلی ہوئی ہو، ہاں اس وقت ہوا کی طرف رخ کر کے بول و براز نہ کرے. واستدبارها، ہوا چلی ہوئی ہوا کی طرف پشت بھی نہ کرے. بالبول والغائط، پیشاب پخانے میں. لاطلاق الخبر، کیونکہ خبر حدیث جو ہے معصوم کی وہ مطلق ہے، کہ بات روم کے وقت استقبال و استدبار نہ ہو، خواہ بول ہو یا براز ہو. ومن ثم اطلق المصنف، اس لیے مصنف نے مطلق قرار دیا ہے. وَإِنْ قَيَّدَ فِي غَيْرِهِ بِالْبَوْلِ، اگرچہ غیر لمعہ میں مصنف نے پیشاب کو کہا ہے، ہوا کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرے، پخانے کا نہیں کہا، کیوں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اڑے گا. یہاں تو اڑا کے کرنے کا رواج ہی ہے، یہاں تو رواج ہی اڑا کے کرنے کا. وَتَغْطِيَةُ الرَّاسِ، اور مستحب ہے کہ سر کو چھپائے، ان کان مکشوفاً حذرا من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه، اگر سر برہنہ ہو، اگر تو سر پہ ٹوپی وہ بھی ہے، امامہ ہے، تو پھر ضرورت کو نہیں چھپانے کی. اگر سر کھلا ہے تو چھپائے. حذرا من وصول الرائحة الخبيثة، تاکہ جو خبیث قسم کی بدبو ہے، بدبو وہ نہ آئے. الى دماغه، دماغ کی طرف. ورویہ تقنع، روایت تو یہ بھی ہے کہ گھونگھٹ میں مار لے، ہاں مقنا کرے، جیسے عورتیں نہیں کرتی.
وَدُخُولُ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَىٰ داخل ہو تو پاؤں دایاں ہو بایاں ہو. وَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ إِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ اگر وہ بلڈنگ میں وَإِلَّا جَعَلَهَا آخِرَ مَا يُقَدِّمُ وَإِلَّا اگر بنا نہیں ہے تو جب وہ پہنچے اس جگہ پر تو آخر پر یہ کام کرے. اگر تو باتھ روم بنا ہوا ہے نا صحیح صاحب تو بائیں سے داخل ہوگا. اب جنگل پھر رہا ہے تو جہاں بیٹھنا ہے وہاں بائیں رکھے. ہاں والخروج بالرجل الیمنی نکلے تو دائیں کے ساتھ. کما وصفنا ہو عکس المسجد جس طرح ہم نے وصف بیان کیا مسجد کے الٹ. مسجد میں الٹ ہے نا صحیح. والدعاء اور مستحب ہے دعا فی احوالہ. اللہم انی اعوذک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. دعا الحمدللہ الحافظ الموضع. یہ دعائیں ہیں باقاعدہ ان دعاؤں کو پڑھیں. اللہم حسن فرجی واعفه واستر عورتی وحرمنی علی النار ووفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال والاکرام. الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ وابقى فی قوته فیا لها من نعمت لا يقدرون القادرون قدرها وغیرہ. والدعاء فی احوالہ التي ورد استحباب دعا فیہا. ان احوال تخلی میں جن احوال میں وارد ہوئی ہے کہ مستحب دعا فیہا. وہی عند الدخول داخل ہو وعند الفعل شروع کرے ورؤیت الماء پانی دیکھے والاستنجاء استنجا جب کرے وعند مسح بطنہ اور جب پیٹ کو ٹچ کرے. یہ اذا قام من موضعہ جب وہ محل سے کھڑا ہو تو پیٹ کو ٹچ کرے اس کی بھی دعا ہے. وعند الخروج اور جب نکل رہا ہو اس کی بھی دعا ہے. بالمأثور آپ دعائیں نہ بنائیں ہیں ائمہ کی دعائیں نبی کی ان کو فالو کریں. ہاں آپ نہ اپنے بنائیں. اچھا جناب والاعتماد علی الرجل اليسرى وفتح الیمنی. اعتماد کرے بائیں پہ اور کھول دے دائیں کو. شاباش دائیں پاؤں. والاستبراء استبراء کریں. استبراء کیا ہوتا ہے؟ وهو طلب براءۃ المحل من البول. استبراء یہ ہوتا ہے کہ محل پیشاب کا پیشاب سے بری ہو جانا. بالاجتہاد کوشش کے ساتھ مجتہد بن کے کوشش. الذي هو مسح ما بين المقعدة والقضيب ثلاثا. ٹچ کرنا دونوں پرائیویٹ پارٹس کے درمیان والی جگہ کو 3 مرتبہ. ثم نطرح پھر زور سے کھینچنا ثلاثا. ثم عصر الحشفہ اور پھر اس کو نچوڑنا نچوڑنا 3 مرتبہ. ثم عصر الحشفہ ثلاثا پھر مقام پیشاب کو کھینچنا نچوڑنا عصر کہتے ہیں نا نچوڑنے. وتنحن ثلاثا کھانسنا 3 مرتبہ حالت الاستبراء. ہاں ونسبہ المصنف بذکرہ الی سلار. مصنف نے کتاب ذکرہ میں اس کو نسبت دی ہے مرحوم سلار کی طرف کہ مجھے نہیں پتا جو علامہ سلار تھے انہوں نے یہ فرمایا تھا. اچھا کیوں؟ لعدم وقوفہ علی مأخذہ کیونکہ ماخذ ان کو نہیں ملا مصنف کو. تو انہوں نے کہا سلار نے یہی کہا تھا میں سلار کو فالو کر رہا ہوں. چلیے. والاستنجاء بالیسار اور مستحب ہے کہ استنجا کرے تو کون سے ہاتھ سے؟ بائیں سے. لأنها موضوعۃ للأدنى کیونکہ بائیں وضع کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے
گھٹیا چیزوں کے لیے، ادنا چیزوں کے لیے. ہاں کما ان الیمنا للاعلی، دایاں تسبیح کے لیے ہے، دایاں عقیق کے لیے ہے، دایاں شہادت کی انگلی کے لیے ہے. ہاں کالعقل والوضو، جیسے خود کھانے میں بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، وضو بائیں ہاتھ سے نہیں کرتے. وَيُكْرَهُ بِالْيُمْنَى مَعَ الْاخْتِيَارِ، اچھا کوئی اگر کر لے دائیں ہاتھ سے استنجا تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مَعَ الْاخْتِيَارِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ بائیں کے ساتھ زیارت بھی پڑے اور دائیں کے ساتھ معاف کرنا، دائیں کے ساتھ زیارت بھی پڑے اور دائیں کے ساتھ استنجا بھی کرے، یہ جفا ہے. وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، اور مکروہ ہے حاجی صاحب پیشاب کرنا کھڑے ہو کر. امریکہ میں تو واجب ہے نا، تو ہو گیا ہے واجب مسلمانوں میں. حذرا من تخبیل الشیطان، اس سے ڈرتے ہوئے کہ شیطان آ کر باقاعدہ تخبیل کرتا ہے، یعنی ورغلاتا ہے، ہاں راغب کرتا ہے عقل کو، ہاں عقل پہ حملہ کر دیتا ہے اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو. تخبیل، مخبل نہیں کہتے، مخبل فلانا مخبل ہے یعنی پاگل ہے، پاگل، ہاں پاگل بنا دیتا ہے. وَمُطْمِحًا فِي الْهَوَاءِ لِلنَّهِي عَنْهُ، اور لہرا کر پیشاب کرنا. اچھا ایسے لہرا کر، جی ہاں، لا الہ الا اللہ بلند کرنا. وَفِي الْمَاءِ جَارِيًا، اور جاری پانی میں پیشاب کرنا. وَرَاكِدًا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا. لِتَعْلِيلِ فِي أَخْبَارِ النَّهْيِ بِأَنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا، علت کیا ہے کہ نہی کی اخبار آئی ہیں، حدیثیں آئی ہیں. بِأَنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا، پانی میں مخلوق ہوتی ہے. فَلَا تُؤْذُوهُمْ، ان کو اذیت نہ دو. بذالک، پیشاب کے ذریعے، یا فلا تؤذی، تو پیشاب کے ذریعے ان کو تکلیف نہ دے. والحدث فی الشارع، پیشاب پخانا روڈ کے اوپر. وهو الطریق المسلوک، شارع کیا ہوتی ہے؟ جس میں لوگ راہ چلتے ہوں. والمشرع، مشرع یا مشرع، وهو طریق الماء للواردہ، جہاں پر عورتیں آ کے مرد آ کے پانی لیتے ہیں، شارع عام ہے وہاں. والفناء بکسر الفاء وهو ممتد من جوانب الدار وهو حریمها. فنا میں وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ گڑی. نہیں، وہ جو لگتی ہے گھروں کے آس پاس، کیا لگاتے ہیں صبح باڑ، چٹی چٹی، باڑ، فینس، فینس، باڑ لگتی ہے. وہ جو فینس ہے وہاں پر اس میں پیشاب نہیں کر سکتے، مکروہ ہے. وہ جو کھچی ہوتی ہے جوانب دار سے، سائڈ سے، وہ حریمها، وہ دیوار ٹائپ ہوتی ہے. خارج المملوک منہا، اگرچہ ملکیت میں کیوں نہ ہو، ان کی نہ ہو، غیر ملکیت بھی ہو، وہاں بھی نہ بیٹھے، اس کے باہر بھی نہ بیٹھے. ہاں. والملعن وهو مجمع الناس، جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ. او منزلہم یا منزلہم، یا بیٹھنے کی جگہ، نزول کی جگہ، بس اسٹاپ ہے. او قاریۃ الطریق، جہاں پر راستے آ کے ملتے ہیں. اور ابواب دور، یا گھروں کے دروازوں کے سامنے آپ بیٹھ جائیں. وتحت شجرۃ المثمرہ، اور مکروہ ہے کہ ایسے درختوں کے نیچے بیٹھیں کہ جو پھلدار ہوں. وہی امام شأنہا ان تکون مثمرہ، ہو سکتا ہے ابھی نہ پھل ہو مگر پھل دیتے تو ہیں فیوچر میں. ہاں. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بِالْفِعْلِ، اگرچہ اب بالفعل نہ بھی ہو. وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا يُمْكِنُ أَن تَبْلُغَهُ الثِّمَارُ عَوْدَةً، محل کراہت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہی آپ کا کیا ہوا پیشاب ان کو پہنچ جائے. ہاں جی ہاں، جڑوں کے ذریعے. وَإِن لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا، اگرچہ تحت نہ بھی ہو. وَفَيْءُ النِّزَالِ، اور سائے میں. وَهُوَ مَوْضِعُ الظِّلِّ الْمُعْتَدِ لِنُزُولِهِمْ، جہاں لوگ آ کے سائے پہ سستاتے ہیں، بسوں کی جگہ، اڈے وغیرہ. او ما هو عام منه كالمحل الذي يرجعون اليه، ایسی جگہ جہاں رات کو، شام کو آ کر
لوگ کھڑے ہوتے ہیں وَيَنْزِلُونَ بِهِ مِنْ فَا يَفِيُّ اور نازل ہوتے ہیں فا یفیو سے ہے کہ اذا رجع پلٹنا فا کہتے ہیں پلٹنے کو والحجر بکسر الجیم وفتح الحاء حجرہ والراء حجرہ المہملتین جمع حجر بضم والسکون وہی بیوت الحشار چیونٹیوں کے گھر والسواک حالتہ حالت وضو میں حالت باتھ روم میں مسواک کرنا روی انہ یورث البقرہ اس سے تحفظ پھیلتا ہے ایک بیماری ہے ہاں مسخورہ لگتا ہے والکلام اور کلام کرنا باتھ روم میں الا بذکر اللہ مگر اللہ کا ذکر جائز ہے تعالی والاکل والشرب کھانا پینا مکروہ ہے لما فیہ من المہانت وللخبر کہ گھٹیا بات ہے آپ وہاں کھا پی بھی رہے کافی پی رہے پیشاب بھی کر رہے اور خبر بھی آئی ہے جناب حضور کی حدیث بھی ہے کیسا نہ کرنا وَيَجُوزُ حِكَایَةُ الْأَذَانِ اذان کی حکایت جائز ہے اذا سمعہ جب سنے وَلَا سَنَدَ لَهُ ظَاهِرًا عَلَى الْمَشْهُورِ مشہور قول یہ ہے کہ کوئی روایت ایسی نہیں وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَشْمِلُهُ أَجْمَعُ لِخُرُوجِ الْحَيَّ عَلَى اور اگر آپ کہیں کہ ذکر اللہ جائز ہے تو بھی اذان کو ساری کو شامل نہیں ہوتا حی علی الصلاۃ تو اللہ کا ذکر نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے ہاں حی علی الفلاح حی علی خیر الامر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آؤ جلدی کرو نماز کی طرف اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بس ذکر اللہ تعالی اللہ کا ذکر لا یشملہ اجمع ساری اذان کو تو شامل نہیں لخروج الحی علام منہ حی علات تو نکل جائیں گی سمجھ گئے ومن ثم حکا المصنف ذکرہ بقولہ اسی طرح حکایت کی مصنف نے ذکرہ میں قول کے ساتھ وقیلا کہ کہا گیا ہے ہاں قیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے مریض ہے ہاں یاد پڑا تھا سیوتی میں بقرات و آیت الکرسی کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ بذکر اللہ ہے بقرات آیت الکرسی وہ جائز ہے لا وکلام مطلق و حمد اللہ و شکر و ذکر لأنه حسن على كل حال حمد و شکر و ذکر ہر حال میں جائز ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا کہنا آپ نجاست کر رہے ہیں تو بھی طہارت کا مالک کہہ رہا ہے ابھی بھی مجھے یاد کر لو تو میں تمہیں پاک کر کیا بات ہے اور کہنا بھلے ضرورت ہے کہ تکلم لحاجت یخاف فوتها اور اسی طرح ضرورت کے تحت جائز ہے جیسے تکلم لحاجت ایسی حاجت کے لیے یخاف فوتها خوف ہے کہ یہ چائے ابل جائے گی ہاں خراب ہو جائے گی فوت ہو جائے گا مقصد اس میں کیا بول لو وَلَا أَخَرُوا إِلَىٰ أَن يَفْرُغَا اگر لو اخرہ الہ یفرغا وہ تو مقصد ہی بہت ہو جائے گا اگر کلام کو مؤخر کرے فارغ ہونے تک گھنٹہ لگاتا ہے باتھ روم میں تو گھنٹے میں تو لاشوں کے گھوڑے دوڑ جائیں گے وَيُسَّسَا أَيْضًا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ عند السماع ذکرہ سبحان اللہ حضور کا نام آ گیا حاجی صاحب تو صلوات پڑھ دیں اچھا اللہ الحمدللہ عند العطاس منہ اور چھینک آ گئی سنیزنگ کو الحمدللہ کہہ دے ہاں ومن غیرہ ومن الذکر اگر کسی غیر کی بھی آئی تو یرحمک اللہ کہہ دے یا الحمدللہ کہہ دے یہ من الذکر یہ ذکر خدا ہے وربما قیل باستحباب التسمیۃ منہ ایضا چہ بسا یہ بھی کہا جائے کہ بسم اللہ بھی کہہ سکتا ہے ولا یخفا وجوب رد السلام وان کرہ السلام علیہ اس میں بھی کوئی مخفی نہیں کہ رد سلام جائز ہے اگرچہ اس پہ سلام کرنا ہے مکروہ جو اندر بیٹھا ہاں علیہ وفی کراہت ردی مع تعدد الواجب برد غیر وجہان آیا مکروہ کا جواب دینا واجب کیسا ہے اس میں دو قول ہے کہ ابھی یہ نہ دیتا تو بہتر تھا بعد میں دے لیتا ایک یہ واجب ہے تو ٹھیک ہے فوراً ادا کر دے وَعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ فِي حِكَایَةِ الْأَذَان وَمَا فِي مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ الْعَامُ جان تو کہ مراد جو جواز سے ہے حکایت اذان میں
کہ جائز ہے اذان کی حکایت دہراتا جائے، وہ معافی معنی ہو، معنی عام مراد ہے، لأنه مستحب لا يستوي طرفاہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز ہے تو مباح ہے نا، مستحب میں دو طرفیں جائز نہیں ہوتی، مباح نہ سمجھنا، پھر بھی مستحب ہے، ہاں مستحب میں دو طرفیں مساوی نہیں ہوتی، والمراد من ہونا الاستحباب، یہ جو جائز کا ہے اس سے مراد مستحب ہے، لأنه عبادت لا تقع الا راجحا، کیونکہ یہ ہے تو عبادت راجح نہیں ہے، وَإِنْ وَقَدْ مَكْرُوهَا، اگرچہ مکروہ جگہ ہی کیوں نہیں ہو رہی مگر ہے تو عبادت، فَكَيْفَ إِذَا انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ، پس جب کیف اذا انتفت الکراہا، تو عبادت مستحب ہے، ولو پہ کراہت انجام دیا پھر بھی فقط ثواب میں کمی ہوگی، جیسے نماز حمام میں پڑھ رہے ہیں ثواب میں کمی ہوگی، واجب ادا ہو جائے گا، شاباش، مستحب ادا ہو گیا، ثواب میں کمی ہے، ٹھیک ہے صحیح صاحب۔ آج کے درس کا ثواب الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی صاحب کے والد سید نور حسین شاہ، دادا شاول شاہ، خادم حسین شاہ اور اسوار علی شاہ کو پہنچے، اور ہمارے سید علی رضا شاہ کاظمی کے والد صاحب قبلہ، نام کیا ہے؟ سید سخاوت حسین شاہ، سید سخاوت حسین شاہ، اب تو نہیں بھولے گا، میرے والد مرحوم مولانا کابلہ، اور حاجی محمد حسین، والدین کے نام کیا ہے؟ غلام حسن، غلام حسن، اور والدہ زینب، اور زوال خان عباس کے میری والدہ بھی اجازت بانو کے مرحومین کو پہنچے، اور جو منظورین ہیں اللہ ہمارے اس درس کو کامیاب و کامران کرے، سید صاحب کے رزق و مال میں برکت ہو، علی رضا شاہ صاحب کاظمی کی والدہ ہے ماجدہ کو شفا ہو، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں اللہ انہیں شفا یاب فرمائے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔